چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ اب یہ جو آپ ترجمہ سن رہے ہیں نا، اس کو سنتے وقت آپ اپنے ذہن میں وہ باتیں ضرور رکھیے گا جو میں نے اس سے پہلے سیشن میں کر چکی ہوں۔ ایک لمبی چوڑی تمہید میں نے باندھی تھی اس سے پہلے کہ آپ یہ آیتیں سنیں، تاکہ آپ کو پھر ان کا مطلب صحیح واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو تعریف اللہ کے لیے ہے، ظاہر ہے جو رب ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے امتحان گاہ میں اس کو بھیجا، اور جو یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے اسی کی تعریف بھی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی اور ہستی کی اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس نے یہ کتاب نازل کی۔ کتاب کیوں نازل کی آپ جانتے ہیں، ہم بات کر چکے ہیں اس بارے میں۔ اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی اس نے، مطلب کوئی ٹیڑھی بات، کوئی الٹی بات، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، جس میں انسان کنفیوز ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس میں تو واضح طور پہ ہر بات بتا دی گئی ہے، عقائد اس میں واضح طور پہ بتا دیے گئے ہیں، کانسیپٹ بتا دیا گیا ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد بتا دیا گیا ہے، ساری باتیں بالکل کلیئر ہیں، اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں بالکل۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ اب یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ آپ کو ایک ریمائنڈر دینے کے لیے کتاب آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے کہ جو ہے وہ آخرت میں تمہیں عذاب مل سکتا ہے اگر تم اس کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو خدا کا سخت عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے دنیا آخرت دونوں میں۔ اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب اگر تم نیک عمل کرو گے، اس کتاب کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرو گے، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، دنیا میں بھی تمہیں سکون، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اطمینان بخشے گا، تمہارے رزق کشادہ کر دے گا، تمہارے مسائل اللہ حل کر دے گا، اور دنیا میں بھی تمہاری ہر چیز میں اللہ برکت دے گا، تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں گے، تمہارے لیے بہت سارے انعامات اللہ تمہیں دیں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی نعمتیں دے دے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے، اب خاص طور سے یہاں پہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ اب یہ جو بات یہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ کتنی بیوقوفانہ بات ہے کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے۔ یہ اب دیکھیں نا، یہ بات جو نکل رہی ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کی ہستی کا علم نہیں ہے، اس کی صفات کا علم نہیں ہے، لا علمی ہے، تبھی تو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک انسان کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ جو بھی جس مخلوق کا جو اولاد ہوگی وہ اسی کے جیسے ہوگی، شیر کا جو اولاد ہوگی وہ شیر ہوگی، انسان کی اولاد انسان ہوگی، جن کی اولاد جن ہوگی۔ تو اللہ کی نعوذ باللہ اگر کوئی اولاد ہوتی تو وہ تو اللہ ہی ہوتا نا۔ تو اللہ تو بالکل الگ ایک ہستی ہے جس کے ساتھ معمولی سی ذرہ برابر بھی سملیرٹی کسی اور مخلوق کی نہیں ہو سکتی، اور وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو یہ جو عقیدہ نکلا ہے، یہ جو سوچ نکلی ہے کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی اولاد ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہا ہے، اور کوئی کسی کو اللہ کی بیٹا بنا رہا ہے، انسان کو بنا رہا ہے، تو یہ کہاں سے یہ سوچ آ رہی ہے؟ یہ وہاں سے آ رہی ہے کیونکہ علم ہی نہیں ہے، اللہ کی ہستی کو جانا ہی نہیں ہے، اور اتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ آگے فرمایا کہ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے، اس کو اگر ہم جوڑتے ہیں دجال سے، تو دجال کو ختم کون کرے گا، اس کو مارے گا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔
اچھا تو اے نبی شاید کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ اب اتنی کلیئر ہر چیز ہو گئی ہے کہ لاشعور میں بھی وعدہ بٹھا دیا، بات بٹھا دی، اپنی پہچان بھی کرا دی، سب کچھ بتا دیا۔ اب اس لاشعور کے وعدے کو شعوری طور پہ بھی بتایا جا رہا ہے، نبی پیغمبر آ رہے ہیں، وہ عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں، پچھلی کتابوں میں بھی ذکر آ گیا۔ ابھی بھی اگر نہیں مان رہے تو بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ کیا ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں گے؟ اور اگر یہ اس تعلیم کو نہیں مانتے تو آپ کیا اتنا پریشان ہو جائیں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے۔ یہ تو ایک آزمائش کے لیے اللہ نے اس خوبصورت زمین کو سجا دیا ہے، چیزوں سے، جگہوں سے، مختلف ہوٹلز ہیں، ہل سٹیشنز ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں، مال و دولت کی ریل پھیل ہے، سب کچھ ہے، خوبصورت لباس ہیں، جیولری ہے، جوتے ہیں، پرسز ہیں، برانڈز ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ آزمائش کے لیے ہے۔ صاف صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی اس زمین پر سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ کہ ان سب آزمائشوں کے، ان سب اٹریکشنز کے ہونے کے باوجود بھی کون ایمان پر جمع رہتا ہے، کون اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دجال جو ہے وہ مختلف چیزوں سے انسان کو اٹریکٹ کرے گا، مختلف لالچ دے گا لوگوں کو، مردوں کو زندہ کرنے کا وعدہ کرے گا، کھیتی اگائے گا، بارش برسائے گا، یعنی رزق دینے پر قادر ہو چکا ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ اس کو یہ پاورز دیں گے تاکہ وہ آزمائیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ کتنا ایمان ہے، کتنا ان کا اگر ایمان کمزور ہوگا اور اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا، ساری زندگی اس ہستی کو نہیں جانا ہوگا، تو فوراً یقین کر لیں گے دجال کے اوپر۔ اور وہ جو میں بات کر چکی ہوں پہلے کہ ماحول جو بنا دیا گیا ہے پہلے سے، اس ماحول کی اتنی ایڈکشن ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے گا، اور جو وہ کشش دلائے گا، جو وہ سبز باغ دکھائے گا، جو وہ جنت دکھائے گا، اس میں وہ داخل ہو جائے گا، اور وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گا، کیونکہ ساری زندگی کنٹرول ہی نہیں کیا کبھی نفس پہ، ساری زندگی خواہشوں کو بھی کبھی مارا ہی نہیں، جو دل چاہا کر لیا، منمانی زندگی گزاری، جسٹ ڈو اٹ، جیسے چاہو جیو۔ تو یہ تو نعرے لگ رہے تھے اس کے ارد گرد ہر جگہ، اس کو کسی بات سے اس نے اپنے آپ کو کبھی روکا ہی نہیں، اس کا جو دل چاہتا تھا وہ کھاتا تھا، اس نے حرام حلال میں فرق نہیں کیا، اس کا جو دل چاہتا تھا وہ خریدتا تھا، پہنتا تھا، جب دل چاہتا تھا سوتا تھا، جب دل چاہتا تھا اٹھ جاتا تھا۔ تو اپنے نفس کو پوجا اس نے ساری زندگی، اپنے نفس کی عبادت کی اس نے ساری زندگی، اس کا معبود اس کا نفس بنا رہا، تو اب کیسے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا؟ اب ایک دم کیسے بچ جائے گا؟ ساری زندگی تو گزار دی۔ تو اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو ہم نے، اس زمین کو ہم نے زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے، یعنی اتنی تو اوقات ہے ان سب چیزوں کی، اللہ کے لیے بس اتنا ہی ہے یہ سب کچھ کہ وہ ایک لمحے میں ان سب چیزوں کو ڈیمالش کر سکتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری پارٹیاں، یہ سارے شوق، یہ ساری زیب و زینت، یہ سارے تمہارے یہ جو تم نے عیاشیاں کی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لمحوں میں ختم کر دے گا، اور یہ سب ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات رہے گی اور ہمارے اعمال رہیں گے بس۔ اب آگے اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ آئے گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی یہ جو غار
والے تھے، اصحاب کہف تھے، ان کے قصے پہ تم بڑا حیران ہو رہے ہو کہ یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اللہ کے لیے یہ کیا بڑی بات ہے؟ اللہ تو اتنے عجائبات، اس کے رات دن 24 گھنٹے دنیا میں کائنات میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، ایسے ایسے عجائبات اس کے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑی بات ہے کسی کو 300 سال کے لیے سلا کے اٹھا دینا؟ پھر یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے، تو تم اس پہ اتنا حیران ہو رہے ہو۔ اچھا، ایک بات یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم کوئی تفسیر نہیں کر رہے ہیں قرآن کی، تو اس لیے ہم صرف ان آیتوں پہ اس زاویے سے غور کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں دجال کے فتنے سے کیسے بچائیں گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ نہ ہم شان نزول بتا رہے ہیں ان آیتوں کا، اور نہ ہم ان کی تفسیر کر رہے ہیں، ٹپیکل جو تفسیر ہوتی ہے تو وہ نہیں کر رہے ہم۔ اچھا، جب اب یہاں سے ان کا قصہ بتایا جا رہا ہے، جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اب دیکھیں، یہ جو قصہ ہے ان نوجوانوں کا، یہ جو لڑکے تھے بالکل ینگ لڑکے تھے، اور ان کا عقیدہ اللہ پر اتنا مضبوط تھا، اور جن عقائد کی ہم نے بات کی تھی ابھی، اس کے ان عقائد، ان کے وہ عقائد اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے، اللہ پر اتنا یقین تھا ان کو، اور اللہ کی قدرتوں پر اور اللہ کی اختیارات پر اتنا اسٹرانگ یقین تھا کہ اس یقین کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق امیر گھرانوں سے تھا، ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، کوئی غریب لڑکے نہیں تھے یہ۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اپنا گھر، ایک تو اپنا گھر بار چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اپنی فیملی کو چھوڑنا، کمفرٹ زون سے نکل کر ایک ایسی جگہ میں چلے جانا جہاں نہ آپ کے پاس کوئی بستر ہے، نہ سونے کی جگہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا آگے کیا ہوگا، نہ کوئی ارننگ کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی شیلٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یعنی ایمان آپ کا اتنا ہائی ہے کہ آپ اس گھر کو، کیا اپنے علاقے کو ہی چھوڑ کر آپ نکل جاتے ہیں، اور ایک غار میں جو کہ پتھر کا بنا ہوا ہے، وہاں پر جا کے آپ زمین پر، سخت زمین پر لیٹ جاتے ہو اور وہاں سو جاتے ہو، یعنی اتنے سکون میں ہیں ابھی بھی کہ وہ سو گئے ہیں آرام سے، ورنہ نیندیں اڑ جائیں انسان کی یہ سوچ کر کہ ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن ان کے دل اطمینان میں تھے، ان کے دل میں سکون تھا، تو ان کو کوئی فکر نہیں تھی، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، اور وہ اللہ پر توکل کر کے گھر سے نکل گئے، اور غار میں جا کے انہوں نے بسیرا کر لیا۔ تو اللہ نے بھی پھر دیکھیں یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، آگے سنیے گا آپ، کہ تو ہم نے انہیں، اچھا کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، یعنی ہمارے سارے معاملات صحیح کر دیں، ہم کیا کریں، ہمارے ارد گرد کے لوگ سب مشرک ہیں، ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے، کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں اس دین پر چلنے بھی نہیں دیتا ہے، تو آپ ہمارے معاملات کو درست کر دیجئے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسے دعا قبول کی کہ اتنا بڑا معجزہ کر دیا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ اب جب گہری نیند سو گئے اور تقریباً 300 سال کے بعد اٹھیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ دشمن تو نہیں رہیں گے نا ان کے، اور کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں وہ اٹھے ہیں، وہ زمانے تک وہ سب بادشاہ اور سارے ملک کے لوگ جو تھے، شہر کے لوگ، وہ سب مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کا وہ ماحول ہی بدل چکا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اور پھر اللہ نے مقام کیا ان کو دے دیا کہ ظاہر ہے اتنے عرصے بعد وہ جب زندہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو کوئی بہت ہی ایسی وہ سمجھ لیا، تو ان کی عزت بھی بہت ہونے لگی، اکرام بھی بہت ہونے لگا ان کا۔ اب ان کے لیے دین پر چلنا بھی بہت آسان ہے، اور ان کے لیے ساری چیزیں بہت آسان ہیں، نہ ان کو جان کا خطرہ ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کا خطرہ ہے۔ تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ کون شمار کر سکتا ہے؟ اللہ کا معجزہ ہے، سلا دیا۔ اتنے ساس امیجن تو کریں ذرا، 1 سال کیا، 1 دن بھی پورا ہم سو جائیں اگر 24 گھنٹے، ہمارا جسم دکھنے لگتا ہے۔
آپ اس کو سوچیں 360 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، اور 100 سال 3500 دن 100 سال میں صرف، اور 300 سال سے اوپر وہ سوتے رہے سخت زمین پر. سوچنے والی بات ہے. اور ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. اب انہوں نے جب قربانی دی تو اللہ نے بھی تو ہدایت میں ترقی دے دی نا. پھر ان کو ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا. دیکھیں اللہ دل مضبوط کرے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ خود بھی ہدایت اللہ سے مانگنی ہے، خود بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرے، وہ کسی باطل خداؤں کی پوجنے والوں سے وہ نہیں ڈرے، ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا. انہوں نے نڈر ہو کے اعلان کیا. یہ تھوڑی کہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرے تھے. نڈر ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. ہم کیسے اس رب کو چھوڑ سکتے ہیں جو اس آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاں ہماری جانیں جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی ہیں. ہم کیسے اس کو چھوڑ کے کسی اور ناخدا کو، غیر اللہ کو کیسے پوچھ سکتے ہیں، کیسے ان سے مرادیں مانگ سکتے ہیں، کیسے ان کو وہ کر سکتے ہیں، چڑھاوے چڑھا سکتے ہیں. ہمارا ضمیر تو یہ گوارا نہیں کرتا. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. اب ان کا دل تنگ ہونا شروع ہو گیا ان چیزوں سے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں ان کے پاس کوئی واضح دلیل تھوڑی ہے. سب قیاس آرائیاں ہیں، اس کی لکھی ہوئی کتاب، اس کی لکھی ہوئی کتاب، اور آیتوں میں سے بھی ایسی باتیں نکالی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، جو آیت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنی مرضی سے اس کے معنی اور تفسیریں اور وہ چیزیں بنا کے انہوں نے شرک کے لیے جواز بنائے ہوئے ہیں. آج کر دوسرے خدا کو بنا بیٹھی. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. اب دل ہی نہیں لگ رہا یہاں پر. ایسے لوگوں میں کہاں دل لگتا ہے مومن کا؟ جب اللہ سے دل لگ جاتا ہے نا، اور اللہ کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے، جب انسان اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے نا، صبغت اللہ. پہلے پارے کے آخر میں ہے یہ آیت، اس کو پڑھیے گا، بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سے پیارا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ. تو جب صبغت اللہ کا رنگ انسان اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ سارے باطل چیزیں ان سے دل بہت تنگ ہونے لگتا ہے، بہت گھبراہٹ ہونے لگتی ہے ان سب باتوں سے. پھر جو اللہ کی نافرمانی ذرا سی بھی کرتا ہے اس کے لیے دل ایسا روتا ہے کہ ایسے کیوں کر رہا ہے یہ ایسا، اس کو اتنی کھلی نشانیاں نظر نہیں آتی. تو آگے فرمایا، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا. دیکھیں اللہ سے کیسی امید لگائی ہوئی ہے کہ تم بس چلو اللہ پہ توکل کرو، اللہ رحمت نازل کرے گا تم پر اپنی، اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. اللہ سر و سامان مہیا کرے گا، اللہ رزق کا بھی انتظام کر دے گا، اللہ سب کچھ کر دے گا. فکر مت کرو، بس ابھی تو یہاں سے نکلو. یہاں دل نہیں لگ رہا، باطل نظام میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، یہاں سے نکلو. بس گھر بار چھوڑ دیں گے، عیش و آسائش چھوڑ دیں گے، آرام چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اس باطل نظام میں نہیں رہ سکتے. یہاں ہمارا دل گھٹتا ہے. تو مومن جو ہے نا اس کا دل پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے اندر اتنا رچ بس جاتا ہے، اس کو کوئی اٹریکشن جو ہے نا دنیا کی، وہ کشش جو ہے نا اس کو اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے. پھر اس کی خواہش، بس اس کی جو سوچ ہے نا وہ ساری آخرت کے لیے ہو جاتی ہے. اس کو دنیا میں کسی چیز کی اٹریکشن نہیں رہ جاتی. پھر